السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. کل 28 مئی تھا اور آج سے کو تقریباً 26 سال پہلے پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی اور پاکستان ایک اٹامک پاور بنا. تو مجھے آگے چل کے میں بات تو کسی اور چیز کے بارے میں کروں گا، لیکن جہاں بات شروع ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاں جو ان کے سائنسدان تھے، جنہوں نے بہت کام کیا لٹریچر کے اوپر، سائنس کے اوپر، فزکس کے اوپر، میڈیسن میں، ان سائنسدانوں کا مسلمانوں نے کیا حال کیا. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں، باری باری ایک ایک سائنسدان کو ڈسکس کریں، مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کیا ڈاکٹر عبدالقدیر کا. وہ دونوں بنی گالہ میں ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے. سہیل وڑائچ صاحب نے شاید ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس ملک کی تقدیر کو یا اس ملک کو پٹری پہ چڑھنے کا کوئی شارٹ کٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹ تو بہت سارے ہیں اور ملک کو واپس لایا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں اب کسی کو کچھ بتانے والا نہیں ہوں کہ جو کچھ میں نے پہلے بتایا اس کا جو خمیازہ میں نے بھوگتا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بتاؤں گا. تو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ آپ کیا قوم سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، قوم سے ناراض نہیں ہوں، میں ان احسان فراموشوں کے خلاف ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. تو اینڈ پہ جو انہوں نے کہا، جو سننے والی بات، انہوں نے کہا کہ تو سہیل وڑائچ صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کوئی زندگی کا کوئی پچھتاوا؟ تو انہوں نے بڑی دکھ بھری آواز میں کہا ہاں، ایک پچھتاوا ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا. ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. میں اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ نہیں دینا چاہتا. سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. پاکستان 75 سالوں میں کن حالات سے گزرا اور آج کہاں ہے. لیکن جو میں آگے چل کے جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے ہول مسلمانوں نے اپنے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ سنیے. آج ہم ذکر کریں گے یعقوب الکندی کا. مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان جو ہمارے سائنسدان تھے، آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان میں سے کچھ سائنسدانوں کا ہم مختصر ذکر کریں گے، لیکن اسٹیٹ وے ان کا کیا حشر ہوا اس پہ نہیں آئیں گے. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ریویژن کے لیے بتا دوں کہ ان کا اس دور میں اور آج کی سائنس میں کیا رول ہے، تاکہ تھوڑا ہم اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. پھر اینڈ پہ ذکر کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یعقوب الکندی، جنہیں الکندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی سنہری دور کے ایک ممتاز فلسفی، عالم دین اور عالم تھے. ان کی خدمات فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور موسیقی سمیت مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے. یہاں ان کی زندگی کہ وہ کچھ کام جو انہوں نے کیے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ان کا پورا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن عباس الکندی تھا. میں معافی چاہتا ہوں اگر نام تھوڑا بہت میں ان کی صحیح پروننسیشن نہ کر سکوں. ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، جو عراق کا ایک شہر ہے، 801 عیسوی کے آس پاس، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے. وفات ان کی بغداد میں ہوئی، وہ بھی عراق کا ایک شہر ہے، 873 عیسوی میں. یہ الکندی قبیلہ میں یہ کسی ایک گھرانے میں پیدا ہوئے جو کوفہ میں آباد تھے. ان کا خاندان اچھی طرح سے
کافی آپس میں جڑا ہوا خاندان تھا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت دستیاب بہترین تعلیم تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، بیکاز ان کا خاندان ایک پڑھا لکھا خاندان تھا۔ کندی نے اپنی ابتدائی تعلیم کوفہ میں حاصل کی اور بعد میں وہ بغداد چلے گیا، جہاں وہ بیت الحکمت یا بیت الحکمہ سے وابستہ ہو گیا۔ یہ ایک فکری مرکز تھا جو بہت قدیم یونانی بکس جو تھی ان کا ترجمہ کرتا تھا، اور الکندی بھی وہاں شامل ہوئے اور انہوں نے کافی کتابوں کا وہاں پہ ترجمہ کیا، اور اس میں انہوں نے کافی نام کمایا۔ الکندی کو اکثر عربوں کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی دنیا میں یونانی فلسفے کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ارسطو پر وسیع تر تبصرے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے 260 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جن میں سے تقریباً 30 فلسفے پر مرکوز تھیں۔ ان کی فلسفیانہ تحریروں میں مابعد الطبیعات، اخلاقیات اور منطق سمیت متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نمبر تھیوری اور کرپٹوگرافی، اس پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ تو ریاضی میں الکندی کے کام میں نمبر تھیوری جو کہ اور کرپٹوگرافی کی ترقی میں اہم کردار یہ بھی انہوں نے ادا کیا، اور میں یوں کہوں گا کہ ہی از کریڈیٹڈ ود دی ارلیسٹ نون یوز آف فریکوینسی انالیسس۔ تو ارلیسٹ جو فریکوینسی انالیسس تھا وہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ ایک تکنیک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک تکنیک ہے جو سائفر کو توڑنے کے لیے یا اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف ریاضی تصورات پر بھی لکھا، جس میں ہندوستانی اعداد کا استعمال اور نمبروں کی خصوصیات شامل ہیں۔ الکندی نے ادویات پر بڑے پیمانے پر لکھا، فارماکالوجی، مختلف ادویات کی خصوصیت اور طبی علاج پر متن تیار کیا۔ ان کے طبی کاموں میں اکثر یونانی، فارسی اور ہندوستانی ذرائع سے علم کا امتزاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فارماکالوجی کی ترقی میں حصہ لیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور مختلف ادویات کے اثرات کو منظم طریقے سے ریکارڈ کرنے والے پہلے افراد میں سے وہ تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں انہوں نے ان چیزوں پہ کتنا کام کیا، مطلب کیا برین تھا وہ شخص۔ اسی طرح الکندی نے ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس یعنی فلکیاتی جو آلات ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے بھی کافی کام کیا انہوں نے۔ اسی طرح انہوں نے ایسٹرونومیکل ٹیبلز بھی ڈیولپ کیے، جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف سیلیسٹیل باڈیز کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نوٹ کیجئے کہ کیا شخصیت تھی یہ شخص۔ الکندی نے موسیقی میں ریاضیاتی اصولوں کی یعنی میتھمیٹیکل پرنسپلز کو بھی اس کا بھی اطلاق کیا۔ موسیقی کے نوٹوں اور تاروں کے ارتعاش کے مابین تعلق کی کھوج لگانا، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس شعبے میں ان کے کام نے اسلامی دنیا اور اس سے باہر کے علماء کو بھی کافی متاثر کیا۔ الکندی کا اثر و رسوخ ان کی زندگی سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ یونانی فلسفیانہ فکر کو اسلامی فکری روایات میں ضم کرنے سے مستقبل کے فلسفیوں جیسے الفارابی، ایویسینا، ایورس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ مختلف سائنسی شعبوں میں ان کی خدمات اسلامی سنہری دور کے دوران علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ الکندی کے کاموں کا بالآخر لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس نے قرون وسطیٰ کے یورپ میں اپنا راستہ بنایا، نشاط ثانیہ کو متاثر کیا۔ تجرباتی مشاہدے کو فلسفیانہ تحقیق کے ساتھ جوڑنے کا ان کا نقطہ نظر ان کی وراثت کی نشانی ہے۔ یعقوب الکندی ایک معروف شخصیت ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جن کی علمی سرگرمیاں متعدد شعبوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنے زمانے کے علم کو جمع کرنے اور وسعت دینے کی ان کوششوں نے اسلامی دنیا اور مغربی یورپ دونوں پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ ان کی وراثت کی وسعت اور گہرائی کی وجہ سے تسلیم کیا جاتا ہے، جو انہیں قرون وسطیٰ کے دور کی سب سے اہم دانشور شخصیات میں سے ایک کے طور پر نشان زدہ کرتا ہے۔
یعقوب الکندی کو اپنی زندگی کے دوران خاص طور پر سیاسی حکام کی طرف سے اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی مشکلات عباسی خلیفہ المتوکل کے دور حکومت میں سٹارٹ ہوئیں، جس نے 847 سے لے کے 861 عیسوی تک کی حکومت کی۔ الکندی کو کس طرح سزا دی گئی اور اس کے پس پردہ وہ سیاق و سباق کا تفصیلی بیان کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ عباسی خلافت کے دوران خاص طور پر بغداد میں فکری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، جہاں بیت الحکمت نے مرکزی کردار ادا کیا۔ دانشور اکثر اپنے آپ کو موجودہ سیاسی اور مذہبی دوروں میں منحصر غیر یقینی پوزیشنوں میں پاتے تھے۔ المتوکل کے دور حکومت میں اسلام کی زیادہ قدامت پسند اور قدامت پسند تشریح کی طرف ایک تبدیلی آئی، جو ان کے پیشرو مامون کے زیادہ کھلے اور عقلی نقطہ نظر کے برعکس تھی، جس نے عقل اور معقولیت پر زور دیا تھا، اور الکندی نے اسی ماحول میں ترقی کی تھی۔ ظاہر ہے جہاں عقل اور دلیل کی بات ہو تو وہاں ایک اچھا سائنسدان یا ایک اچھا دانشور ظاہر ترقی کر سکتا ہے، لیکن المتوکل روایتی اور قدامت پسند نظریات کے حامی تھے۔ المتوکل نے عقلی فلسفیوں اور سائنسدانوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، جو سابقہ خلفاء کے دور میں پھلے پھولے تھے، یعنی مامون کے زمانے میں۔ یہ عقلی مفکرین کے اثر و رسوخ کو کم کر کے وسیع تر تاریخ کا حصہ بنا۔ الکندی کی وسیع لائبریری، جو فلسفیانہ اور سائنسی تحریروں کے سب سے جامع مجموعوں میں سے ایک ہے، ضبط کر لی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا الکندی کے لیے۔ ایسے بیانات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ الکندی کو جسمانی طور پر بھی سزا دی گئی۔ مبینہ طور پر اسے المتوکل کے کہنے پر مارا پیٹا بھی گیا۔ گو کہ اس کے کوئی واضح ثبوت تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن یہ بہت حد تک کہا جاتا ہے کہ اس کو مارا پیٹا بھی گیا۔ اس قسم کی سزا کا مقصد عوام اور علمی برادری کی نظروں میں ان کی تذلیل اور بدنامی کرنا تھا۔ اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام کہکا لگاتے تھے۔ اس کی لائبریری کو ضبط کرنے اور جسمانی سزا دینے کے بعد الکندی کو مؤثر طریقے سے پسماندہ کر دیا گیا۔ انہوں نے عدالت میں اپنا مقام کھو دیا اور ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ علمی اور فلسفیانہ برادری سے یہ تنہائی اس کے کام اور ان کے فکری کاموں کو جاری رکھنے کی صلاحیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ان شدید ناکامیوں کے باوجود الکندی کی موجودہ تخلیقات کا مطالعہ اور ان کے پیروکاروں اور بعد کے علماء کی طرف سے محفوظ رہنا جاری رہا۔ مختلف شعبوں، خاص طور پر فلسفہ اور سائنس، ان کی خدمات کو بالآخر اسلامی دنیا اور قرون وسطیٰ کے یورپ دونوں میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا۔ المتوکل کے تحت الکندی کی سزا اس وقت کی وسیع تر سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ان کی وراثت برقرار رہی، جو ان کی دانشورانہ خدمات کی پائیدار طاقت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی لائبریری کی ضبطی اور ان کی جسمانی سزا شدید ذاتی جھٹکے تھے، لیکن انہوں نے اس کے وسیع پیمانے پر کام کے اثرات کو مٹایا نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، آج میں نے صرف الکندی کا ذکر کیا، تو یہ بات آپ دیکھ لیں 837 کے قریب عیسوی کی اور آج کے دور کی۔ ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ گوروں نے ساری لائبریری ہماری جلا دیں، وہ اٹھا کے لے گیا کتابیں، اور مسلمان علم سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جو ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ لیکن ہمارے اپنوں نے اپنے ہی ان سائنسدانوں اور فلسفیوں کے ساتھ، اور جنہوں نے میڈیسن میں کام کیا، ریاضی میں کام کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، تو وہ سب کچھ آج بھی ہوتا چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک ہوگا۔
توجہ کے لیے شکریہ. اگلے سیشن میں ذکر کریں گے کسی اور سائنسدان کا. السلام علیکم.